الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وائس ایٹ 7۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ خضر بھٹا۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی تعیناتی پاکستان میں اس ٹائم چلتے مسائل چلتے حل جو اس ٹائم سچویشن ہے سیاست میں، ان مسائل کا ایک نظریہ یہ بھی تھا، ان مسائل کی ایک بات یہ بھی تھی کہ آرمی چیف کی تعیناتی کو مزید کنٹروورشل بنا دیا گیا تھا، اور ابھی بھی اس کے اوپر کئی آسرائیاں ہو رہی ہیں، لیکن یہ وقت جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور کل ہی سمری وزیر اعظم ہاؤس سے وزیر دفاع کو یعنی کہ موصول ہو چکی ہے، اور اس کے بعد صدر تک بھی پہنچ چکی ہے سمری۔ اب معاملہ رہ گیا ہے کہ نام سامنے آنا، وہ نام کن کا سامنے آئے گا اور کون اس ملک کے نئے آرمی چیف جو ہے وہ تعینات ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے پاکستان کے اندر ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے، ہمیشہ سے یہ باتیں رہی ہیں کہ ہمیشہ فوج کو سیاست کے اندر گھسیٹا جاتا تھا۔ خان صاحب نے بھی اسی طرح جو ہے اپنی حکومت سے باہر آنے کے بعد فوج کو آڑے ہاتھوں لیا اور فوج پر تنقید کرتے رہے، اور اس کے بعد خان صاحب نے ایک دم جو ہے وہ بیانیہ امریکہ کا بیانیہ لا کے اس کے اوپر یو ٹرن لیا، اور اس کے بعد پھر خان صاحب نے یہ واضح طور پہ کہا کہ میرا آرمی چیف کی تعیناتی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، جو سینیورٹی پہ ہو ان کو لگا دیا جائے۔ اس کے بعد نون لیگ کی صفوں سے ہمیں سننے کو ملا کہ ان کی کچھ مشاورت میں بہت زیادہ مسائل چل رہے ہیں، جس میں جماعتیں پی ٹی ایم جماعتیں ایک پیج پہ نہیں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کو اللہ اللہ کر کے معاملے کو مزید اختتام کی طرف پہنچایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف خان صاحب 26 نومبر کو اسلام آباد پہنچنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اسلام آباد پہنچ کے وہ کیا اس معاملے کے اوپر، کیا یہ اس تعیناتی کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، یا صرف ایک دن کا جلسہ کر کے وہ واپس آئیں گے۔ اور آج سب سے بڑی اہم بات جو ہوئی ہے، آج سب سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنا آخری جو ہے وہ خطاب کیا ہے شہداء کی ایک تقریب میں، اور جو اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہاں پہ اپنی تقریر میں جو ہے کچھ ایسی باتیں کر دی ہیں، کچھ ایسے نئے راز کھول دی ہیں، کچھ ایسی جو ہے وہ خبریں ہمیں دے گئے ہیں کہ جس کے اوپر بات نہ کریں تو میرے خیال میں پاکستان کی سیاست اور ہمارا جو ایک سوچ ہے، ہمارا ایک مشن ہے، وہ ناکام ہے۔ اگر میں اس کے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے یہ اس چیز کو جو ہے نا وہ اقرار کر لیا، مان لیا کہ ہماری جو ہے نا وہ حکومت جو فوج ہے وہ سیاست سے دور رہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے فیبرری میں جو ہے پچھلے سال سیاست سے دور رہنے کا یہ تعین کر لیا تھا، اور اب میں چاہوں گا کہ یہ سیاست سے دور رہے، مطلب اس سے پہلے کیا تھا اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور دوسری طرف جو ہے یہ بات بھی کی گئی کہ جو امریکہ سے سازش کا بیانیہ بنایا گیا تھا، جھوٹی سازش کا بیانیہ بنایا گیا تھا، فوج اگر اس کے اوپر خاموش رہتی ہے تو پھر اس سے بڑا گناہ کبیرہ بھی جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور فوج اپنا جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے جواب دینا جانتی ہے، اور فوج جو ہے کسی سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی، اور یہ اب سے جو ہے انہوں نے یہ تنقید کی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے 1971 کی بھی باتیں کی ہیں، جس میں 92,000 سے 37,000 تک جو ہے وہ لے گئے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو جو ہے اس کو غلط کاؤنٹ کیا جا رہا تھا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب معاملہ مزید جو ہے اپنے نتائج کو پہنچا ہے، اب اس کا رزلٹ آنا باقی ہے کہ ہر طرف سے جو ہے ہر صفوں سے یہ نام نکل رہے تھے کہ جی ہماری مرضی کا یا پھر ہمارے چاہنے والوں کا ہو، اسی طرح سے ہر جماعت ایک دوسرے کو آڑے ہاتھوں لے رہی تھی، لیکن فی الحال جو ہے یہ معاملہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کچھ ہی ٹائم میں ہو سکتے آج رات کو یا پھر صبح جو ہے اس کا اعلان ہو جائے کہ کون نئے آرمی چیف ہے، کیونکہ سینیورٹی کے لحاظ سے 6 نام جو ہے وہ وزیر اعظم کو پہنچا دیے گئے ہیں، جس میں جو ہے سیر شمشاد صاحب، عاصم منیر صاحب ہیں، اظہر صاحب ہیں، نعمان صاحب ہیں، عامر صاحب ہیں، فیض صاحب ہیں۔ تو اس معاملے کو جو ہے ابھی کل تک کا ہم ایک ٹائم دیکھتے ہیں کہ کون آ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ پروگرام میں شاہد اقبال بھٹی صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ کا بہت شکریہ سر۔ حنیف قمر صاحب موجود ہیں، آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ کا بہت شکریہ سر۔ سوال کروں گا سب سے پہلے میں حنیف صاحب آپ سے کروں گا کہ اس معاملے کو سب سے پہلے تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے یہ سینیورٹی بیس کے اوپر ہونے جا رہی ہے، جو کہ سننے میں آ رہا تھا، اس میں کہیں تضادات جو ہے وہ حکومت اور آرمی کے درمیان رہے ہیں ابھی سے پہلے وقت کی بات کریں تو؟ بہت شکریہ خضر صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے موقع دیا، آپ کی بڑی نوازش۔ یہ جو پاکستان میں آرمی چیف کی تعیناتی ہے، یہ اس کا ایک پورا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، جس کی وجہ سے یہ ٹاک آف دی ٹاؤن بنا ہوا ہے۔ ادروائز دوسرے ملکوں میں چونکہ اس کا کوئی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس لیے وہاں پہ کوئی کون آرمی چیف لگتا ہے، کس کو لگایا جاتا ہے، کب لگتا ہے اور کون لگاتا ہے، یہ کبھی کوئی موضوع نہیں بنا، اور نہ ہی یہ وہاں پہ اس طرح پبلکلی کوئی ڈسکس ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ملک کے آرمی چیف کا نام۔ لیکن ہمارے یہاں پہ چونکہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس لیے ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اتنا امپورٹنٹ یہ بیک گراؤنڈ ہے، اور آرمی چیف ماضی میں اس قدر اسد محمود صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سر آپ کا بہت شکریہ۔ جی سر، حنیف صاحب کنٹینیو رکھیے گا۔
جی میں عرض کر رہا تھا کہ آرمی چیف پاکستان میں اس قدر اہم پوسٹ ہے، ماضی میں تو بے تحاشی اہم رہی ہے، ابھی تک بھی اتنی اہم ہے کہ اس کا تقرر کرتے وقت ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس آرمی چیف نے آگے جا کر وزیر اعظم بھی رکھنا ہے، تو اس لیے پھر اس حوالے سے اس کی تقرری خصوصی اہمیت کی حامل بن جاتی ہے اور بنی ہوئی ہے۔ ماضی میں ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ اپنی مرضی کے پرائم منسٹر لاتے رہے ہیں، اس لیے اگر یہ اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن بنا ہوا ہے یا اس پہ ایک ڈیبیٹ چھڑی ہوئی ہے تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ کوشش ہونی چاہیے سیاستدانوں کی بھی، آرمی اسٹیبلشمنٹ کی بھی اور باقی تمام سٹیک ہولڈرز کی بھی کہ یہ آئندہ مستقبل میں ایسا نہ ہو، بلکہ جس طرح فوج نے کہا ہے، سپہ سالار نے آج بھی اپنے آخری خطاب میں بھی کہا ہے کہ فوج نے 1 سال پہلے ہی سیاست سے پیچھے ہٹنے کا وعدہ کر لیا ہے اور فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ اب وہ اس فیصلے پر کاربند رہتے ہیں اور ان کو اس فیصلے پر کاربند رہنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اگرچہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج جو باتیں کی ہیں ان میں اکثر باتوں سے اختلاف ہے، لیکن اس سب کے باوجود یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے اپنا آئندہ سے سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا تو اس کا انتظار کرنا چاہیے اور اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ رہی بات یہ ہے کہ جب تک آپ ماضی کی غلطیوں کو اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں کسی کوئی جزا سزا کا عمل نہیں رکھیں گے، اس وقت تک مجھے لگتا نہیں کہ آپ آئندہ کے لیے بھی اصلاح کے راستے پر چل پائے۔ ٹھیک ہے قمر صاحب، آپ نے اعتراف کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس اعتراف کے نتیجے میں پاکستان کو جو نقصان پہنچا اس کے ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے، پھر ہی آگے چل کر آپ مستقبل کے لیے مستقل طور پر مارشل لائی مداخلت کا راستہ بند کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، قمر صاحب آپ نے یہ بات کی ہے کہ جو آرمی چیف نے آج آخری خطاب کی ہے اس میں انہوں نے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ اختلافات ہیں، وہ ذرا اختلافات آپ بتائیں گے کون سی باتوں کے اوپر ہیں، وہ کون سی ایسی بات ہے جس کے اوپر اختلاف کرنا بنتا ہے؟ پہلے تو یہ کہ یہ آخری خطاب انہوں نے شہداء کے ورثاء کی تقریب سے آخری خطاب کیا ہے، اب یہ ان کا آخری خطاب ہے یا نہیں ہے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن انہوں نے یہ شہداء کی تقریب میں شہداء کے وارثین سے کہا ہے کہ آپ سے میرا یہ آخری خطاب ہے، شاید قوم سے بھی آخری خطاب ہے، یہ مجھے کنفرم نہیں ہے اس بات پہ۔ تو باقی یہ جو انہوں نے کہا کہ ماضی میں آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھانے کی بات کی گئی اور کہا گیا اس کے نتیجے میں جو حکومت بنی اس کو سلیکٹڈ کہا گیا اور بعد میں جو عدم اعتماد کے نتیجے میں جو پروسیس ہوا اس کو امپورٹڈ کہا گیا، تو یہ سارا کچھ لوگوں نے کہا، بلا وجہ نہیں کہا۔ جب آپ سلیکٹڈ حکومت کہا گیا تو اس کے پیچھے کہانی تھی جس کا آپ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ حکومت کو آپ گرا کر دوسری حکومت کو لے کر آئے، خود عمران خان صاحب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کو اکثریت نہیں ملی تھی، پھر انہوں نے ایجنسیوں کی سپورٹ لی اور اس کے سہارے انہوں نے اپنی اکثریت مینٹین کی۔ ایون کہ عمران خان صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی قانون سازی کے معاملے میں بھی ان کو ضرورت پڑتی تھی کورم پورا ہونے کی تو وہ سپورٹ لیتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں صرف الزام تراشی نہیں ہے کہ ایسے نہیں سیاسی جماعتوں نے یا الزام لگا دیے یہ ہو گیا، اس کی ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کا اعتراف ہونا چاہیے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے حنیف صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، اسی لیے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ جی آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے۔ میں اسد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا، آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آج آرمی چیف صاحب نے جو ہے شہداء کی تقریب میں آخری خطاب کیا ہے اپنا، اور اس میں انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ غیر ملکی سازش ہو اور فوج جو ہے وہ خاموش رہے تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو مطلب کہ یہ جو سازش کا بیانیہ بنایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، وہ اس کو تو اب یہی لگتا ہے کہ جھوٹا قرار دے دیا گیا ہے اور بالکل جو ہے وہ اپوزٹ اس کے بیان دیا آج آرمی چیف صاحب نے۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس ملک میں یہ بھی بات کی گئی ہے کہ ہم نے 1 سال پہلے فروری میں یہ تعین کر لیا تھا کہ اب سیاسی مداخلت میں ہم شامل نہیں ہوں گے، اس سے پہلے مداخلت ٹھیک ہے ہوتی رہی ہیں، لیکن باجوہ صاحب بھی کہیں فوجی سیاسی مداخلت سے یا فوج کی مداخلت میں جو ہے آئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ جی سر، میں نے حنیف قمر صاحب سے سنا ہے تھوڑا سا، اور حنیف قمر صاحب ماشاء اللہ جو ہے نا بڑے مجھے ہوئے جانتے ہیں، بڑے سینسٹر ہیں اور اکثر مجھے ان پڑھنے کا بھی اتفاق ہوتے ہیں،
اور وہ ان کی باتوں میں بڑی سماج بھی ہوتی ہے اور بڑی سچائی بھی ہوتی ہے. جی جی تو میرا خیال ہے ہم ایک اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ہمیں اب یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اسی طرح ہجوم کی صورت میں رہنا ہے یا پھر ہم نے ایک قوم کی شکل کے اندر ایک یونائٹڈ ہو کے اور اکٹھے ہو کے متحد ہو کے رہنا ہے. اور انفارچونیٹلی میں آپ کو کہوں کہ یہ جو آپ کا پارلیمانی کام آف گورنمنٹ ہے جس کے اندر پرائم منسٹر ہوتا ہے, پریزیڈنٹ بھی ہیں, گورنر بھی ہیں, چیف منسٹرز بھی ہیں, اگر اس کی پچھلی ساری تاریخ کو دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگا کہ یہ کچھ ڈلیور کر سکتے ہیں. اچھا, اگر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو پالیٹیشین ہیں وہ ڈلیور نہیں کر سکتے, جی جی سر. جی سر آپ کا آواز سر آپ کی نہیں آ رہی ہے. جی بھٹی صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. جی بھٹی صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. کرنل صاحب کا رابطہ جو ہمارے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی 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 اچھا سر, یہ مجھے بتائیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے اب زیادہ ٹائم نہیں ہے, کل تک ہو سکتا ہے ان کا نام جو ہے وہ سامنے آ جائے, اور اس نام کے بعد جو ہے یہ جو ملک میں ایک ہوا چلی ہوئی ہے کہ جی یہ اس کو کنٹروورشل کیا جا رہا ہے, ہر سیاسی جماعت یہ دعویٰ کر رہی ہے, تو اب یہ معاملہ آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد بھی اب چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ جو آنے والا نیا آرمی چیف ہوگا اس کو بھی اسی طرح کنٹروورشل رکھا جائے گا؟ بہت شکریہ کرنل صاحب, میرے لیے بڑے محترم ہیں, اور حنیف صاحب کا ایک اپنا مقام ہے, وہ ٹی وی پروگرام بھی جو ہے بینگ ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور کرنل صاحب کے ساتھ تو ہماری دوستی ہے, وہ زیادہ اچھا انپٹ دے سکتے تھے بینگ دا ایکس آرمی پارٹ آف دا ہائی کمانڈ. لیکن ہاں جی میں آپ کو, آپ نے 1 منٹ مجھے دینا ہے, 30 سیکنڈ میں یہ بات کروں گا کہ آج آرمی چیف صاحب نے, میں نے اپنی پوری زندگی میں پرویز مشرف صاحب, کیونکہ وہ صدر بھی تھے, چیف ایگزیکٹو بھی تھے, آرمی چیف بھی تھے, اور وہ ساری سپیچز کرتے رہتے تھے, لیکن نہ میں نے کیانی صاحب کو سپیچ کرتے دیکھا, نہ ہی میں نے راحیل شریف صاحب کو ایسی سپیچ کرتے دیکھا کہ وہ ڈپارٹنگ پوزیشن پہ ہوں, اور وہ ڈپارٹ کرتے ہوئے وہ اپنا کتارسس جو ہے ٹوورڈز پالیٹکس وہ کر کے جائیں. تو یہ ایک اچھی ریت کی ہے کہ انہوں نے جانے سے پہلے اپنے ادارے کی ایک رائے پولیٹیشنز کو بتا دی ہے, بھلے وہ پی ڈی ایم کے لیے ہو یا وہ پی ٹی آئی کے لیے ہو. تو انہوں نے سب سے پہلے آج جو سپیچ کی ہے, دیکھیں آرمی چیف کو کنٹروورشل یا تو میڈیا نے عمران خان صاحب کے کہنے پہ بنایا, یا مس ہینڈلنگ کر کے گورنمنٹ نے ڈیلے کر کے اس کی مت کو جو ہے وہ ایکسپوز کر دیا. تو میں اگر 70% قصوروار عمران خان صاحب کو ٹھہراتا ہوں, تو 25% قصوروار وہ جو ہے ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹرز ہیں ان کا بھی ہے کہ اتنے میچور ہو کے بھی وہ اممیچورٹی کا مظاہرہ کریں. اور آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو تعیناتی ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ امپورٹنٹ مسئلہ تو ہو سکتا ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے. آج آرمی چیف نے سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی معیشت کو قرار دیا ہے. اور میں آپ کو آج آپ کے چینل کے تھرو یہ ایک چیز بتا دوں کہ کبھی وہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے, یہ میری رائے ہے بینگ اے اینالسٹ, بینگ اے فائنینشیل ایکسپرٹ, میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا ہے. اور یہ آرمی چیف کون ہوگا یہ میں اور آپ جج نہیں ہے جو بتا سکے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ایک نام ہے جو کسی بھی پارٹی نے آج تک لیا نہیں 6 میں سے, یا کسی نے ان کے بارے میں فوکس نہیں کیا. مرزا سہیل صاحب کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں, عامر صاحب کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ وہ اے ڈی سی رہے, ان کے زرداری صاحب کے, اظہر عباس صاحب کا نام بہت آتا ہے کہ وہ رہے, باجوہ صاحب کو اسسٹ کرتے رہے, فیض صاحب کا نام ویسے بڑا میڈیا میں پاپولر ہے, تو آصم منیر صاحب کا نام نون لیگ کے نام کے ساتھ منسوخ کیا جاتا ہے. تو میری اپنی ججمنٹ ہے, میری کوئی خبر نہیں ہے, مجھے بھی میری سورسز جو ہیں وہ اتنے باخبر نہیں ہے کہ اندر کی خبر دے دے. لیکن یہ کل کے پروگرام میں ڈسکشن ہوئی ہے کہ ایک ہی بندہ بچتا ہے جو ویسے یہ آپ اچھا مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. آپ کا ماشاءاللہ اٹھنا بیٹھنا ہے, آپ کا نون لیگ کے ساتھ, اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو بیٹھ دے, حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ, وزیر اعظم کے ساتھ آپ کے تو بڑے اچھے لنک ہیں نون لیگ میں.
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ نہ ہو اور آپ جو ہے نا وہ ویسے ہمارے سامنے بولے بن رہے ہیں؟ سر کچھ ہمارے اوپر ہی جو ہے نا رحم کر دیں, ہمیں بتا دیں کچھ. نہیں, بڑی مہربانی, مجھے شاید اقبال بھٹی رہنے دیں, مجھے شہباز گل بنوانے کی کوشش نہ کریں آپ, ٹھیک ہے نا. تو میرے بھی پر جل جائیں گے, اور میرا بھی جو وہ جو ہمارے میرے جو پرندے ہیں, میں پرندوں کا نام لوں گا, ان کی خبریں 90% ٹھیک ہوتی ہے, 10% وہ بھی خراب ہو سکتی ہے. لیکن میں یہ کہہ دوں گا کہ میری ججمنٹ میں ریلائبل سورسز سے اللہ کرے کہ جتنے نام میڈیا میں ہائی لائٹ ہوئے ہیں, ہمیں کل سرپرائز مل جائے کہ نعمان صاحب بن گئے, تاکہ سب کا جو ہے, ہاں جی, کہ آپ پورے میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں, واحد وہ 6 میں سے ایک ایسی کمانڈ میں بیٹھے ہیں جن کا کوئی نام نہیں لے رہا. آپ کے ٹیلی ویژن پہ ہم نام نہیں لیتے. بھٹی صاحب, یہ اپنی شاہد اقبال بھٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں یا پھر نون لیگ یہ کہہ رہی ہے؟ نہیں, نون لیگ تو کچھ اور چاہتی ہے نا. اچھا, نون لیگ کی بات بتائیں. تو بھٹی صاحب چاہتے ہیں کہ نعمان صاحب ایکس آرمی, آپ جو ہے نا کرنل صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. میں کل جہاں پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں پہ بہت سینئر صحافی اور بہت زیادہ ایکس آرمی مین بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم کوئی 8-10 کا تھنک ٹینک بیٹھا ہوا تھا, وہاں پہ یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ یار یہ ہوگا اور یہ ہونا چاہیے. اچھا, یہ میں بتا رہا ہوں, ہم جو ہے نا 100% نہیں لے سکتے ہیں, یہ تو آپ کے اپنے دوستوں کی رائے ہے. تو مطلب کہ نون لیگ, لیکن ان دوستوں کی رائے ہے جو کہ صحافت میں اور ٹیلی ویژن پہ بہت انفلوئنس رکھتے ہیں. بھٹی صاحب, یہ نون لیگ ایک پیج پہ ہے, یا نون لیگ میں آپ کا تعلق دیکھا جائے تو شین لیگ سے ہے یا نون لیگ سے ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تعیناتی ہے, اس میں مشاورت شین اور نون مل کے ہوئی ہے یا پھر پی ڈی ایم جماعتوں سے بھی پوچھا گیا, کوئی مشاورت ہوئی ہے اس کے اوپر؟ آج بھی جو ہے جاری ہے اجلاس کابینہ کا. دیکھیں, نون الگ ہے, شین الگ ہے, یہ میں ان کے اندر بھی بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. آپس میں وہ الگ الگ ہے, یہ میں خبر نہیں دے رہا, یہ میں کنفرم کر رہا ہوں. سر, نیا ٹاپک آپ چھیڑ رہے ہیں کہ نون الگ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ لندن میں کوئی مشاورت میں نہیں ہوئی, لندن میں صرف بتایا گیا ہے, یعنی نون لیگ نے شین لیگ کو بتایا کہ یہ کام ہونا چاہیے, اگر ہو جاتا ہے ویل اینڈ گڈ, نہیں ہوتا تو ہم باہر جا رہے ہیں سیر کرنے. بس یہ میں نے آپ کو جو ٹپ دینی تھی دے دی ہے. اور یہ اگر بات چھوٹ ہوئی, آج تک میں نے اور آپ نے خضر جتنے پروگرام کیے ہیں, میرے تجزیہ ایک بھی غلط نکلا ہو تو میں قصوروار. بھٹی صاحب ایک چیز اور بھی بتا دیں, بھٹی صاحب ایک چیز اور بھی بتا دیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شین اور نون ہے, یہ ہو چکی ہے, بن چکی ہے شین اور نون. اچھا, آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن میں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ اس معاملے کو نہیں, وہ صرف جو ہے ان کو بتانے کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں. آئی ایم رائٹ؟ سر ایک منٹ, پھر اب اگلا لاہ عمل تعیناتی کے بعد یا پھر الیکشن کی جو بات ہے, اب الیکشن اس کے بعد جو ہے یہ شین اور نون علیحدہ ہو کے لڑیں گے یا پھر یہ پھر ایک ہو جائیں گے؟ یہ ذرا ہمیں کلیئر کر دیں کہ اب اس کے بعد جو ہے کیا معاملات ہوں گے نون لیگ میں. اگر چودھری شجاعت اور پرویز الہی الگ لڑیں گے نا تو پھر نون اور شین بھی الگ لڑیں. یہ کیا معاملہ ہوا سر؟ بھٹی صاحب, شجاعت صاحب اور پرویز الہی کے صاحب کیا لینا دینا ان کا؟ یہ آپس میں بندر باغ میں نون اور شین ضرور ہے, لیکن ایک پارٹی میں یہ ایک ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. بھٹی صاحب, اگر ایسا نہ ہوا, اگر یہ آپ کی خبر غلط ہوئی ہے تو سیدھا آپ جو ہے نا وہ اندر کی بات بتا رہے ہیں کہ ایسی ایسی بات ہے, حالانکہ جو ہمیں نظر نہیں, بار بار پوچھتے رہے, بار بار سوالات کرتے رہے کہ نون سے شین نکلے گی. اب اس معاملے, اس جو ہے نا موڑ پہ آ کے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا چل رہا ہے, یہ کب سے چل رہا ہے؟ پارٹی نہیں بنے گی, لیکن دو دھڑے موجود ہیں, دو رائے, نون اور شین دو الگ الگ مائنڈ سیٹ ہیں, لیکن لیڈر ایک ہی ہے, نواز شریف. مائنڈ سیٹ دو ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سر اس معاملے کو, اچھا سر اس کو ختم کرتے ہیں, مائنڈ اپ کرتے ہیں اس معاملے کو. اس تعیناتی کے اوپر اکٹھے ہیں, ایک پیج پہ ہیں سب. دیکھیں گے اس پیج پہ اگر اکٹھے ہوتے تو یہ جو اتنے دنوں کی سٹیٹمنٹس رانا ثناء اللہ سے لے کے اپنے خواجہ صاحب تک اور احسن اقبال سے لے کے عظمہ تک اور نیچے تک, یہ اتنی فرسٹریشن میں تو نہ آتے. اگر عمران خان صاحب اس کو ڈسپیوٹ قرار دے رہے تھے اور اس کو میس کریشن کر رہے تھے, گورنمنٹ جو شین لیگ کی گورنمنٹ ہے وہ تو عقل کر سکتی تھی اس پہ. آپ بتائیں نا مجھے, صرف یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر خود سے یہ بے چینی ہے. یہ تو زرداری صاحب کا نام لے دیتے ہیں, پی ڈی ایم کا نام. اگر یہ پرابلمز نہ ہوتی اور کولیشن پرابلم گورنمنٹ کی نہ ہوتی تو کیا آج کے دن آرمی چیف کی سپیچ سے پہلے
کیا گورنر کے پی کے اپوائنٹ ہوتا؟ آپ بتائیں مجھے. یہ چھوٹی چیزیں ہیں. وہ جو گورنر اپوائنٹ ہوا ہے وہ شین لیگ نے تو نہیں اپوائنٹ کیا, وہ تو نون لیگ کی کنسلٹینسی سے ہوا ہے. ٹھیک ہے, اچھا چلیں لاسٹ آپ سے سوال کروں گا کہ پی ٹی آئی میں بھی 2 دڑے ہیں. پی ٹی آئی میں دھونی, پی ٹی آئی میں 8-10 دڑے ہیں. چلیں 8-10 دڑے, ٹھیک ہے. سر آپ کی طرف اگر آپ مجھے یہ نہ کہا کریں کہ میں نون لیگ کے ساتھ ہوں, پی ٹی آئی میں نون لیگ کے 2 دھڑے آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہ کنفرم ہے. پی ٹی آئی میں 8 سے 10 دھڑے ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی میں 8 سے 10 دڑے ہیں اور نون لیگ میں 2 دڑے ہیں. ہم اس طرف ٹاپک لے کے جانا نہیں چاہ رہے تھے, لیکن بھٹی صاحب ظاہر ہے نون لیگ کے اندر ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے, اور بڑے قریبی ساتھی ہیں یہ نواز شریف صاحب کے, اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے بڑے تعلقات ہیں سر آپ کے. لیکن حنیف صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو تعیناتی ہے اس کے بعد جو ہے ملک میں جو سیاسی بحران ہے وہ ختم ہو جائے گا یا نہیں ہوگا اس کے بعد, یہ تعیناتی ہونے کے بعد؟ اس کے اوپر جواب لیں گے. قمر صاحب آپ سے میں یہ سوال کر رہا تھا کہ کیا یہ جو تعیناتی ہو رہی ہے اس کے بعد ملک میں جو سیاسی بحران ہے وہ ختم ہو جائے گا یا پھر یہ چلتا رہے گا؟ خواہش تو یہی ہے کہ ہو جانا چاہیے, اور انشاءاللہ ہو بھی جائے گا, لیکن اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو ذمہ داری کا اور حالات کی سنگینی کا ادراک بھی کرنا ہوگا اور احساس بھی کرنا ہوگا. کرنل صاحب ہمیں دوبارہ جوائن کر چکے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ سر, کائنڈلی ذرا آپ کا ٹائم قیمتی ہے, مجھے چاہیے آپ کا ٹائم. جی حنیف صاحب کنٹینیو رکھیے گا. جی میں عرض کر رہا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی انشاءاللہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گی. اس میں مجھے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ میرا پروگیٹو نہیں ہے, یہ پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے کہ وہ جس کو چاہیں سینئر جرنیلوں میں سے پاکستان کی فوج کے تمام جرنیل جو ہیں وہ کمپیٹنٹ ہیں, محب وطن ہیں, ان کی اہلیت میں, ان کی صلاحیت میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے, اور اسی لیے آئین نے یہ اختیار وزیر اعظم کو دیا ہے. جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے, کرنل صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میں بات جاری رکھوں؟ جی جی سر جاری رکھیں. اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کے آئین نے یہ اختیار وزیر اعظم کو دیا ہے کہ وہ جو بیچ کے سینئر لوگ ہیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں. یہ انتخاب پرائم منسٹر کا حق ہے, اور اس میں کسی کی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا انتخاب نہیں ہو رہا وہ کوئی کم کمپیٹنٹ ہے, یا اس کی حب الوطنی پہ کوئی شک ہے, یا اس کے پروفیشنلزم پہ کوئی شک ہے, بلکہ یہ ایک فطری پروسیس ہے کہ جب 5 یا 6 بندے ہوں گے میدان میں تو کسی ایک کو ہی لیا جائے گا. تو اس لیے ماضی میں ہمارا چونکہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے یہ, جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ ٹاک آف دی ٹاؤن بنا ہوا ہے, ادروائز تو یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے, وہ جس کو چاہیں لگا دیں, اور یہ کام خوش اسلوبی سے اور خاموشی سے ہو جانا چاہیے. اب آپ کا اگلا سوال کہ کیا اس کے بعد ملک میں استحکام آ جائے گا؟ دعا ہے کہ آ جائے, لیکن دعاؤں سے کام نہیں چلتا. صرف اس کے لیے پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو, جن میں سیاستدان سر فہرست ہیں, آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ کی عدلیہ ہے, سب کو ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. میڈیا ہے اس میں سب سے بڑا اس وقت وہ سٹیک ہولڈر بنا ہوا ہے. میں اگرچہ اس سے اختلاف کرتا ہوں, میڈیا کو سٹیک ہولڈر یا پلر نہیں ہونا چاہیے ریاست کا, یہ سماج کا ادارہ ہے. بہرحال یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے, لیکن سب کو ایک ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے, اور ملک کے جو بڑے سنگین مسائل ہیں پرائرٹی پہ ان کو رکھنا چاہیے, جس میں سب سے بڑا مسئلہ آپ کا اقتصادی صورتحال ہے. اس وقت بھی جب ہم یہ باتیں کر رہے ہیں, پاکستان میں بے شمار لوگ, ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سخت سردی میں کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں, سیلاب سے متاثر ہیں. ان کو یہ ہمارے ٹی وی کیمرے بھی وہاں سے اب اٹھ گئے ہیں, وہ سارے کے سارے فوکس ان کا اسلام آباد ہو گیا ہے. وہ سندھ سے, پنجاب کے جنوبی پنجاب کے علاقوں سے, بلوچستان سے وہ آف ہو چکے ہیں. سیاستدان وہاں سے موو کر کے اقتدار کے شہر میں اکٹھے ہو چکے ہیں, تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں. حنیف صاحب ذرا ایک چیز ایڈ کرتے جائیے گا, ایک چیز ایڈ کرتے جائیے گا حنیف صاحب. جی ایک چیز ایڈ کر دے گا, یہ جو سیاسی معاملات ہیں, جو سیاستدان ہیں وہ سارے اسلام آباد میں اکٹھے ہو چکے ہیں. مطلب کہ یہ تعیناتی اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے باقی سیاسی جماعتوں کے لیے, یہ اتنے مسئلہ کیوں ہو رہا ہے جماعتوں کو اکٹھا ہونے میں, اور ہر پارٹی سے یہ بات نہیں کر رہی ہے کہ یہ اس کو جو ان کو ہونا چاہیے اور ان کو نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح ہم نے سننے میں آیا, جو ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ آرمی میں بھی اس طرح سے باتیں ہوتی رہی ہیں, آرمی میں بھی یہ چیز چلتی رہی ہے ہیڈ کوارٹر میں. تو پھر اس طرح کیوں ہو رہا ہے آج, اس تعیناتی کے اوپر کیوں ساری جماعتیں جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ رہی ہیں؟
देखिए, इस्लामाबाद पहुंचने का या इकट्ठा होने का मतलब ये है कि फोकस है इस्लामाबाद इस वक्त के, वहां पे जो कुछ भी, अगर कोई कहीं और भी बैठा है तो फोकस वहां पे ही है। तो इस फोकस की वजह एक बैकग्राउंड है, खुद आज जो आर्मी चीफ ने खिताब किया है उससे ये वजह वाज़ेह तौर पर यह है कि जब पाकिस्तान के आइन की हदूद को कोई भी इदारा क्रॉस करता रहा है और उस क्रॉसिंग के नतीजे में ज़ाहिर है एक बेअमनी फैलनी थी, एक अदम इस्तेहकाम ही आना था, वो उसका लाजमी नतीजा था। और उसी लाजमी नतीजे को महसूस करते हुए पाकिस्तान आर्मी के अंदर कुछ अरसा कबल ये डिबेट शुरू हुई कि आया ये जो हम सियासी मुदाखलत करते हैं, सियासी इंजीनियरिंग करते हैं, हो सकता है कि ये बड़े नेक नियति के साथ की जाती हो, बड़ी हुब्बुल वतनी के जज्बे के तहत की जाती हो, लेकिन आइन बहरहाल इसकी इजाजत नहीं देता, बल्कि इस तरह के मामलात में वो सजाए मौत तजवीज करता है। तो ये डिबेट आर्मी में हुई और आर्मी ने इस नतीजे पर पहुंची कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, हमें पीछे हट जाना चाहिए। उसी का ऐलान आज कमर जावेद बाजवा साहब ने किया है। और जब आर्मी जैसे इंस्टीट्यूशन ने ये फैसला कर लिया है तो उस फैसले को अब इम्प्लीमेंट होने में ज़ाहिर है एक प्रोसेस है, वो टाइम लगेगा। लेकिन काश, मैं ये काश ही कह सकता हूँ कि आज जाते हुए भी अगर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इस तरह की बातें ना करते, कंट्रोवर्शियल बातें और सियासी ना करते, तो ज़्यादा बेहतर था। उनके इस मतलब आज की जो उनका खिताब है उससे आप देखें, उससे वाज़ेह तौर पर अभी भी लग रहा है कि मतलब मुदाखलत आप कह तो रहे हैं कि नहीं होगी आइंदा, और आइंदा इस तरह का नहीं होगा। सही है, ये आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया है हनीफ साहब, ये आप जी अगर उन्होंने बयानिया झूठा घड़ा, उन्होंने अमरीकी साजिश का बयानिया घड़ा या आप पे इल्जामात लगाए या कुछ और कहा। जी सर, हनीफ साहब आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। मैं कर्नल साहब आपकी तरफ ये सवाल करना चाहूँगा कि हनीफ साहब ये बात अब कर रहे हैं और ये हम भी ये सोच रहे हैं, मैं भी ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि आर्मी चीफ ने आज जो खिताब किया है, उन्होंने ये बात की है कि फ़ौज अब जो है सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, और इससे पहले जो मुदाखलत हुई है, हमने 1 साल पहले जो है इसके ऊपर मुदाखलत से सियासत से दूर हो गए थे और उसके बाद भी जो है मज़ीद कंट्रोवर्शियल किया गया। अब ये आर्मी चीफ साहब जो बयान दे के जा रहे हैं, क्या ये वाकई इसी तरह रहेगा कि मुदाखलत नहीं होगी? और दूसरा ये है कि फ़ौज की जो कुर्बानियाँ हैं, फ़ौज ने सैलाब मुतासरीन की बहाली की रेस्क्यू में जो है वो अहम किरदार अदा किया, उसके बाद जो है तालीमी इदारों में बहुत सारे ऐसे काम सर अंजाम दिए जो ऐसे लगता है कि सिर्फ हमारी फ़ौज ही इस मुल्क में काम कर रही है, और जो सियासतदान या हुकूमत है वो सिर्फ आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आपस में जो है सिर्फ वो इक़्तिदार के लिए सिर्फ जंग लड़ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से मुल्क में दूसरे सारे इदारे हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, मैं ओके आप ब्यूरोक्रेसी को ले लें, आप जुडिशरी को ले लें, आप सियासतदानों को ले लें, आप पुलिस को ले लें, आप एफबीआर को ले लें, तो सर्टनली फौज भी उसी तरीके से ही एक ऑर्गन है इस हुकूमत का, इस मुल्क का। और आप ये कह सकते हैं कि फौज किससे बनी है? फौज ये चाहे चारों सूबे हैं, इसके बाद अब गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, ये सब लोग इस फौज के अंदर मौजूद हैं। ये मैं जरूर कहता हूं कि पिछले स्पेशली कोई 3-3.5 सालों बल्कि 4 सालों में जिस कदर शदीद तनकीद का सामना अपनी हमारी फौज को अपने ही लोगों ने और फिर पॉलिटिशियंस ने, फिर सोशल मीडिया के ऊपर, फिर सोशल मीडिया ने वो इतनी हीनियस जिसको कहते हैं कि एक प्रोपेगेशन वाली कैंपेन चलाई अगेंस्ट द आर्म फोर्सेस, लेकिन इसके बावजूद भी आप ये कह सकते हैं कि आप किसी सोल्जर के, किसी ऑफिसर के माथे पे आपने कभी शिकन नहीं देखी होगी। वाई? बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम बिल्कुल उनके साथ हैं, उनके पीछे खड़े हुए हैं, और उन्हीं के बिहाफ के ऊपर आप अपनी फौज को ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर देखते हैं और इवन दहशतगर्दी की जंग भी लड़ते हुए देखते हैं। दूसरी चीज ये है, आपने कहा जी कि हर जगह के ऊपर आप देखते हैं जी कि आप फौज को, तो फौज तो इसी, मैंने आप सर्च किया, किसी मुल्क का हिस्सा है, इट हैज टू बी देयर। यानी अगर आप देखें ना, जुडिशरी अपना काम करती है, ब्यूरोक्रेसी अपना काम कर रही होती है, बाकी इदारे अपना काम कर रहे होते हैं। हाँ, इन केस जैसे अभी सलाब की आप बात करते हैं, वहां पर जब इनकी रिक्वायरमेंट थी, इनकी जरूरत थी, तो ये बिल्कुल सबसे पहले वहां पर मौजूद थे। इसी सारी इमदादी सरगर्मियों के अंदर हमने अपने कोर कमांडर को लूज किया, जो सदर्न कमांडर थे, उनके साथ उनके स्टाफ को, हेलीकॉप्टर्स को। हमारे लिए वाकई बड़ी एक तकलीफ थी ये सारी चीज थी, जिस तरीके से हमारे ये
जनरल ऑफिसर जो है वो शहीद हुए, बट फाइन, दे बिलोंग टू पाकिस्तान. और ये मैं जरूर आपसे कहूंगा, हम जैसा भी कह लें, आपकी फौज जो है ना, नो मैच टू इट. वो अपना चाहे खून है चाहे पसीना है, वो इस पाकिस्तान के लिए है, इस पाकिस्तान की सरजमीन के लिए है. और मैं ये फील करता हूँ कि आज की भी जो तकरीर थी बड़ी एक पॉजिटिव थी, पॉजिटिव नोट के ऊपर शुरू भी हुई और खत्म भी एक लिहाज से हुई, और बहुत सारी चीजें मेरा ख्याल है कि एक लिहाज से क्लैरिफाई हुई हैं. एंड आई एम वेरी वेरी होपफुल कि मेरा ख्याल है आने वाले दिनों के अंदर आप चीजों को इंशाल्लाह मुल्क के अंदर आप नॉर्मल होते हुए देखें. ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा, प्रोग्राम का टाइम भी क्लोज होने को है. सर आप जो है इस टाइम सीनियरिटी के लिहाज से या आइन के लिहाज से किसको देखते हैं, किसको आर्मी चीफ होना चाहिए? कल तक या आज रात तक नाम जो है वो सामने आ जाएगा, आप क्या समझते हैं कि किन को आना चाहिए? मैं एक चीज आपसे करूं, जितने भी हमारे ये 6 जनरल ऑफिसर्स हैं, दे ऑल आर क्वालिफाइड इन अ वे, देखा जाए प्रोफेशनली भी, कॉम्पिटेंस वाइज भी, एक्सपीरियंस उनका एक लिहाज से देखते हैं, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं. एंड सर्टनली एक इवन जो सेकंड लेफ्टिनेंट है वो फौज में पास आउट होकर आता है, तो उसकी भी एक ख्वाहिश बरमला यही होती है जी कि एक दिन वो तरक्की करते हुए वो पहुंचे और ही शुड बी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. बट सर्टनली ये आप कह सकते हैं कि हाँ, ये मुकद्दर की बात होती है, और मैं तो समझता हूँ ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप ये 6.5 लाख फौज के आप सरबराह बनते हैं, आपको मौका मिलता है आप अपने लोगों की, अपने मुल्क की आप खिदमत कर सकें. मैं फील करता हूँ कि ये जिस भी लेफ्टिनेंट जनरल को ये एक लिहाज से ये जिम्मेदारी मिलती है, बिल्कुल उनके लिए बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बहुत ही फख्र की एक लिहाज से बात है, और हमारे लिए भी बड़े फख्र की बात है कि ही इज गोइंग टू बी द वन. सर बहुत साथ होना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए. जी सर, एग्जैक्टली बहुत शुक्रिया सर आपका. हनीफ साहब आपकी तरफ आऊँगा कि लास्ट सवाल आपसे करूँगा कि एक तो ये बता दें कि आपके मुताबिक जो है किसको आर्मी चीफ होना चाहिए, आप किसको देख रहे हैं? और ये जो 26 नवंबर का एक खान साहब इस्लामाबाद जा रहे हैं, इसका क्या असर पड़ सकता है? इसका असरअंदाज हो सकता है कुछ तैनाती के ऊपर? सर शॉर्ट आंसर मुझे दीजिएगा. भट्टी साहब फिर आपकी मैं एक तो कर्नल साहब की बात से मैं एग्री करते हुए इस बात को बिल्कुल हक बजानब समझता हूँ कि ये जो गुज़श्ता 3-4 साल में भरपूर तनकीद हुई है, हमारी तरफ से भी तनकीद हुई है, ये आर्मी पे तनकीद नहीं होनी चाहिए, ये चंद जर्नैलों पे होनी चाहिए थी जो इसके जिम्मेदार थे. ये सारी मतलब कि खान साहब जो तनकीद कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो सारी आर्मी के नहीं 2-4 लोगों के ऊपर कर रहे हैं, और हम उसको फख्र करते हैं. दूसरा ये सवाल मेरा ख्याल में मीडिया को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए. ये सवाल मुझसे बनता ही नहीं, किसी से नहीं बनता कि कौन आर्मी चीफ होना चाहिए. ये वजीर आजम का इख्तियार है, वो जिसको लगाए उसके सामने समरी आ गई है, ये उसका इख्तियार है. मेरी राय आइन नहीं मांगता, ना वो इमरान खान की राय मांगता है, ना किसी और की राय मांगता है. सर आपका पॉइंट आ गया है. सर आपका पॉइंट आ गया. जी शाहिद साहब आप जो है क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? शॉर्ट आंसर दीजिएगा सर. इस सवाल का जवाब आप मुझसे चाह रहे हैं? सर मैंने सुना नहीं है सर. और इस टाइम जो है हालात कैसे हो सकते हैं तैनाती के बाद? 6 के 6 क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ी सी ब्रेक से पहले वो टिप दे दी थी जो मेरे पास समझा कि वो हो सकते हैं. आप मतलब मैंने सुना और बहुत अंदर के लोगों से सुना है, और लेकिन मैं फिर दूसरे दो चीजें और आपको आज क्लोज कर पहले आधे मिनट में कि एक चीज याद रखिएगा कि आज मैंने अभी कर्नल साहब से भी पूछा था कि क्या बात है कि पीटीवी और बाकी सारे चैनल्स मिर्जा साहब के साथ आर्मी चीफ बैठे हुए थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज को दिखा रहे थे, तो कर्नल साहब ने ये कहा क्योंकि वो कोर कमांडर है वहां के पिंडी के और 10 कोर को कमांड करते हैं, उनके एरिया में वो चीजें होगी, इसलिए वो साथ बैठे हुए थे. आप इस टाइम जो है अपने दोस्तों के बयानियों को लेके हमें बता रहे हैं, दोस्त आपके जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम आपने अपनी राय, लेकिन मेरे वो दोस्त बहुत इंसाफ रखने वाले दोस्त हैं. मैं आपको ये बता, टाइम रह गया, मेरे ख्याल में रात तक फाइनल हो जाना है नाम, या सुबह तक आ जाएगा. मैं भी जो है जो मेरी अपनी सोच है, मैं
سر بھٹی صاحب بہت شکریہ سر. پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. میں آپ کو ٹائم دیتا, آپ کو پہلے پتہ میں دیتا بھی ہوں ٹائم, لیکن اس ٹائم بالکل کلوز ہو چکا ہے. لیکن آپ نے اپنی رائے دی. حنیف صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنی رائے سے جو ہے ہمیں آگاہ کیا. اور اس کے بعد بھٹی صاحب, کرنل صاحب آپ کا بہت شکریہ. لیکن اس ملک کے لیے جتنا یہ جو ٹائم رہتا ہے, خدا کے لیے اس جو نئے ہمارے آرمی چیف آنے والے ہیں, وہ ہماری آرمی کی وجہ سے ہی ہم جو ہے اس پاکستان میں آزادی کا سانس لے رہے ہیں, اور انہی کی وجہ سے جو ہے ہم آج جو ہے آزادانہ بول سکتے ہیں. اور یہ معاملے کو مزید کنٹروورشل نہ کریں, اور جو بھی ہو وہ ہمارے ملک کے لیے, ہمارے لیے جو بہتر ثابت ہوں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ملک کو جو ہے مزید ترقی کی راہ پہ گامزن کرے. ناظرین مجھے اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.